الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ کی اقسام۔ یاد رہے کہ صدقات کی دو قسمیں ہیں، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ۔ ان دونوں کے حکم میں فرق ہے۔ صدقات واجبہ میں تو زکوٰۃ، صدقہ فطر اور منت یہ صدقے شامل ہیں، جبکہ صدقات نافلہ میں بہت ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے نیا مکان لیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ اس نے کوئی جانور ذبح کر کے یا کچھ رقم فقیروں میں تقسیم کر دی، صدقہ کر دی، تو یہ چیز صدقہ نافلہ میں شامل ہے۔ اسی طرح کسی نے کوئی گاڑی لی تو شکرانے کے طور پہ، خوشی کے طور پہ رب کی بارگاہ میں اس نے صدقہ کر دیا۔ اسی طرح کسی کا بیٹا پاس ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے کوئی رقم وغیرہ صدقہ کر دی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں، مثلاً کسی نے کوئی ٹریکٹر لیا، کوئی اور چیز لی، تو اب شکرانے کے طور پہ وہ جو رقم ادا کرے گا تو یہ اب نفل کی رقم ہوگی، اس کو صدقہ نافلہ کہا جائے گا۔ تو اب ان دونوں کے حکم میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو صدقات نافلہ ہیں وہ صدقہ کرنے والا خود بھی استعمال کر سکتا ہے، اس صدقے میں سے خود بھی کھا سکتا ہے، اور جو صاحب نصاب لوگ ہیں، امیر ہیں، وہ بھی کھا سکتے ہیں، تو غریب تو بدرجہ اولیٰ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جہاں تک بات رہی صدقہ واجبہ کی، تو یاد رہے کہ صدقہ واجبہ اس کی ایک صورت جو میں نے بیان کی منت کے حوالہ سے، اس کی تھوڑی سی وضاحت سماعت فرما لیں کہ کسی نے منت مانی کہ میرا بیٹا پاس ہوا، یا یہ منت مانی کہ میرے بیٹے کی پہلی پوزیشن آئی تو میں فلاں جانور ذبح کروں گا یا اتنی رقم صدقہ کروں گا، تو اب وہ منت پوری ہونے کی صورت میں بیٹے کی پوزیشن آ گئی، تو پھر اتنی رقم جو اس نے شروع میں کہا تھا، اب اتنی رقم اس پہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح یہ بھی منت مانی جا سکتی ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے تو اگر تندرست ہو گیا تو میں فلاں جانور ذبح کروں گا یا اتنی رقم صدقہ کروں گا، تو اب بیٹا جب ٹھیک ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، تو اب منت ماننے والے پہ اتنی رقم یا وہ جانور ذبح کرنا لازم ہو جائے گا، تو اس کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے۔ منت بھی صدقات واجبہ کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو صدقات نافلہ کا حکم آپ نے سماعت فرما لیا کہ صدقہ کرنے والا خود بھی استعمال کر سکتا ہے، صاحب نصاب لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو غربا ہیں، مساکین ہیں، وہ تو بدرجہ اولیٰ اس کے حقدار ہیں۔ اب بات رہی صدقات واجبہ کی، تو یاد رہے کہ صدقات واجبہ نہ صدقہ کرنے والا خود استعمال کر سکتا ہے اور نہ صاحب نصاب لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ صدقات واجبہ کو استعمال کرنے کا حق صرف غرباء کے لیے ہوتا ہے۔ صدقات واجبہ صرف غرباء، مساکین کے لیے ہوتے ہیں، وہی اس سے استعمال کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مسائل سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔